کیا ہوا کہ آپ کے بہت سارے ویڈیوز مجھے دیکھنے کو ملے، بہت ساری چیزیں سیکھی، سمجھ میں آئی، بہت سارے کنسپٹس کلیئر ہوئے، کچھ کنسپٹس ابھی بھی باقی ہیں اور بہت قریب ہوں کہ ایک مسلمان ہی میں بن جاؤں۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سیکٹ ایک دوسرے کو مطلب کہ کافر کہتے رہتے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے جو مجھے وہ اہل حدیث اہل حدیث یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو سب جو ہے کچھ نہ کچھ ٹائٹل دیتے رہتے۔ جب اگر میں مسلمان بن جاؤں، میں اسلام ایکسیپٹ کر لوں تو میں کیا بنوں گا، اور بننے کے بعد جو ہے میں ایک دوسرے سیکٹ کی نظر میں کافر ہی کہلاؤں گا، تو مطلب میرا مطلب کیا ہوا اس فائدہ چیز کیا ہوگا؟ سے؟ صحیح ہے، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں میں آ کے بھی پہلے بھی کافر تھا، بعد میں جی بھی جی کافر ہوں، تو پھر اب میرا جواب تھوڑا تسلی سے سنیے گا۔ تو جی بغیر بالکل کسی مان، پریشر کے جب آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھا دیا جائے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ نہیں کوئی پریشر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی پریشر۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے، کہیے اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو اشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ رسول۔ I used to think always ایک ریلیجن ایسا بھی ہے ورلڈ میں، وہ بولتا ہے کہ سب کو تم اچھا رہو، تم اچھا آدمی بنو۔ اس کو کیا ملتا ہوگا، اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں کہ وہ اللہ بولتا ہے تم اچھا آدمی بنو، اچھے انسان بنو، یہ اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں؟ تو یہ بہت مجھے بات پسند آیا کہ مین وہ بولتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ والا کام نہیں کرو، جو انٹرسٹ لیتا ہے، بیاج لیتا ہے، آپ کو پتا ہو وہ کتنا، اس کی وجہ سے کتنا لوگ میں نے دیکھا ہے برباد ہو گیا۔ جی بالکل تو یہ اس کو کیا ملتا ہوگا کہ وہ اتنا اچھی بات بتاتا ہے لوگوں اس کو؟ لیے کہ وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے اس کی بات مان کر، یہ ہے۔ تو آج آپ اس کے اتنے قریب آ گئے کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت دکھ ہوا کہ آپ کے پتا شری نہیں رہے، ہمیں آج پتا چلا۔ جی جی ہم بھی کنڈولنس آپ کے لیے کے شکریہ، دکھ میں شامل ہیں۔ اچھا، تھینک یو فار بس یور کائنڈ ورڈز۔ جی 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 مجھے مفتی جی کچھ باتیں ہیں مجھے پوچھنی ہے اسلام کے بارے میں۔ جی بہت دنوں سے میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ کب لائن پہ آئیں گے، کب آن لائن آئیں گے آپ، تو میں پوچھوں۔ ایک تو میں بہت دنوں سے کہ سمجھ لیجئے کہ 8-9 مہینے سے میں آپ کے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کنٹینیو۔ جب بھارت دیش میں یہ سب شروع ہوا اور اراؤنڈ دا ورلڈ یہ سب شروع ہوا کہ اسلام کے اوپر سب لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، میں نے اردو بھی سیکھنا شروع کی اسی بیچ میں، تو بہت تو مسلمانوں کے اگینسٹ میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، تو میں نے اس سے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس دھرم کو میں پڑھوں۔ تو کیا ہوا کہ آپ کے بہت سارے ویڈیوز مجھے دیکھنے کو ملے، بہت ساری چیزیں سیکھی، سمجھ میں آئی، بہت سارے کنسپٹس کلیئر ہوئے، کچھ کنسپٹس ابھی بھی باقی ہیں اور بہت قریب ہوں کہ ایک مسلمان ہی میں بن جاؤں۔ تو انشاءاللہ کچھ کنسپٹ ابھی بھی کلیئر ہے، جیسے کہ میں یوٹیوب پہ ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ایک سیکٹ مسلم ہی ہیں وہ لوگ، بٹ دے آر فرام ڈفرنٹ سیکٹس، لائک کہ
کوئی وہ بتاتے ہیں کیا وہ میرے کچھ جاننے والے بھی ہیں، حدیث سم تھنگ ان کا نام ہے، مطلب کافی سخت ان کا اردو ہے، وہ ہیں، پھر اور وہ بریلی سے کوئی ہے تعلق رکھتے ہیں شاید، وہ ہیں، اور ایسے الگ الگ سیکٹ ہیں سر. یہ سیکٹ ایک دوسرے کو مطلب کہ کافر کہتے رہتے ہیں. مجھے کافر کا مطلب یہ آپ کے چینل پہ ہی پتا چلا کہ جو اسلام میں نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے، جو مجھے وہ ہاں اہل حدیث اہل حدیث یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو سب جو ہے کچھ نہ کچھ ٹائٹل دیتے رہتے ہیں. اب جب ان لوگوں میں سے جب اگر میں مسلمان بن جاؤں، میں اسلام ایکسیپٹ کر لوں، تو میں کیا بنوں گا؟ اور بننے کے بعد جو ہے میں ایک دوسرے سیکٹ کی نظر میں کافر ہی کہلاؤں گا. تو مطلب میرا مطلب کیا ہوا اس فائدہ چیز کیا ہوگا؟ سے؟ صحیح ہے، اچھا سوال ہے. دیکھیں میں آ کے بھی پہلے بھی کافر تھا، بعد میں بھی جی کافر ہوں. تو پھر اب میرا جواب تھوڑا تسلی سے سنیے گا. جی دیکھیے جتنے بھی سیکٹس ہیں نا مسلمانوں میں، ایک تو جی یہ کہ سیکٹرینزم کو پروموٹ نہیں کیا گیا کہیں بھی، لیکن یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک اتنی بڑی کمیونٹی رہے گی تو ان میں ڈفرینس آف اوپینین پھر ڈویژن میں بدل جاتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ ذہن جی میں رکھیں کہ ایک سیکٹ دوسرے سیکٹ کو کافر بناتا نہیں ہے، کافر بتاتا ہے. کافر بنانے اور کافر بتانے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کافر بنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی تم بس اب کافر ہو چکے، اللہ کے نزدیک بھی آخرت میں بھی تمہارا اب کچھ نہیں ہونے والا. گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لکھوا لیا کہ یہ بندہ کافر ہے. اور کافر بتانے کا مطلب یہ کہ میری یہ تحقیق ہے کہ تم کافر ہو، میری تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میری تحقیق ہے آبویسلی یہ میری ایمانداری کا تقاضا ہے کہ میں اپنی اس تحقیق کے مطابق آپ کو غلط کہوں. ٹھیک ہے، اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا انڈیا پاکستان جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اس میں ایک بہت گزشتہ 150 سال سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے، دیوبندی بریلوی اختلاف. ٹھیک ہے، تو اس میں بریلوی حضرات نے دیوبندیوں کو کافر کہا کہ بھائی یہ کافر ہیں. اچھا، اب سوال یہ کہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بلاسفیمی، یہ انسلٹ کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کافر ہیں. اچھا، اب دیوبندیوں کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں بلاسفیمی کرنا کفر نہیں ہے اس لیے ہم کرتے ہیں بلاسفیمی، یہ نہیں کہا گیا. انہوں نے اپنے ڈیفینس میں کہا کہ نہیں ہم بلاسفیمی کرتے ہی نہیں، ہم آپ کی یہ بات مان رہے ہیں کہ جو بلاسفیمی کرے گا مسلمان وہ کافر ہے، لیکن ہم آپ کی یہ بات نہیں مان رہے ہیں کہ ہم بلاسفیمی کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اب جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فلا 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 جگہ پر کتاب میں یہ لکھا کہ اور یہ بلاسفیمی. تو دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا. اب یہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن شروع ہوا کہ جس میں بریلوی حضرات کو یہ لگا کہ بھائی دیوبندی حضرات نے اس کانسیپٹ کو تو مان لیا کہ جو بلاسفیمی کرے گا وہ کافر ہے، لیکن کرتے بلاسفیمی ہے. دیوبندی حضرات نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کانسیپٹ کو تو مان رہے ہیں کہ جو بلاسفیمی کرے گا وہ کافر ہے، لیکن ہم نے بلاسفیمی کبھی کی نہیں. اب یہ اختلاف ہو گیا. اب مثلا آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بلاسفیمی کرنی نہیں ہے، میں نے اسلام قبول اس لیے کوئی کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کروں گا. تو نہ آپ کو کوئی دیوبندی اسلام سے خارج کرے گا، نہ کوئی بریلوی کرے گا. کوئی کیوں کرے گا؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ اسی طریقے سے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں یہ اختلاف اسی لیے ہوا کہ سامنے والے کی بات کو یا تو صحیح سے سمجھا نہیں گیا یا سمجھا گیا لیکن کسی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. واٹ ایور ریزن، بہت سی مرتبہ پولیٹیکل ریزن ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ ایگوئسٹک ریزنز ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ جینیوئن ریزنز ہو سکتے ہیں. تو ایک فرقہ اگر دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے تو وہ کافر بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ مثلا کسی فرقے کے ماننے والے کو کفر کا فتویٰ دیا جائے لیکن خدا کی نظر میں وہ پکا سچا مومن ہو، بالکل ممکن ہے. اسی لیے جب آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں نے دیوبندیت قبول کر لی، میں نے بریلویت قبول کر لی، میں اہل حدیث میں نے قبول کر لیا مسلک. آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہوا سماکم المسلمین،
تو اب تمہارا نام ادھر ادھر کچھ اور اوکے یہ نہیں رکھا, سیدھا سیدھا مسلمان. جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور فلاں مکتب فکر بالکل یا فلاں فرقہ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے, فرقے کی بات ہی نہیں کریں گے آپ. فرقے کی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے, روز جزا پر ایمان لانا ہے, جنت اور جہنم کے حق ہونے پر ایمان لانا ہے, تقدیر پر ایمان لانا ہے, ملائکہ پر, رسولوں پر, اور جو اس نے اس سے پہلے کتابیں نازل کی ان کے اوپر ایمان لانا ہے. جب ان چیزوں کا اوپر آپ ایمان لے آئے تو آپ مسلمان اور مومن ہیں. اوکے اوکے سر. سر بٹ تو اگین دا کوشچن وہیں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ ٹائٹل بھی کیوں دیا گیا کہ ایسا یہ انہوں نے وہی میں کہہ رہا اگر ہوں کہ کسی یہ ٹائٹل جو ہے جی یہ مسلمانوں نے دیا ہے, اسلام نے نہیں دیا ہے ٹائٹل. جب آپ دیکھیں اوکے کہ صحابہ کے دور میں پہلی جنریشن جو ہے اسلام کی صحابہ کی, دوسری جنریشن تابعین کی ہے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کے جی دور میں یہ ٹائٹل نہیں تھے کہ بھئی یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی, یہ ٹائٹل تھے ہی نہیں, مسلمان ہے. جی اوکے ٹھیک ہے اوکے. تو اب اگر میں جیسا کہ مجھے وہ میرے کچھ میرے متر ہیں, کچھ دوست ہیں میرے, انہوں نے بتایا کہ جب آپ مسلمان بنو تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے اوپر چلنا. بالکل, تو ہم بھی آپ جی سے یہ کہیں گے, ہر آدمی یہی کہے گا کہ جب آپ مسلمان بنے تو قرآن و سنت کے اوپر چلیں, اس سے ہٹ کر کسی چیز پر نہ چلیں. یہی ہے, بالکل صحیح بتایا ہے. اوکے سر. سر دوسرا میرا کوشچن یہ ہے, جیسا میرا نام آپ دیکھ رہے ہیں امرجیت میرا نام ہے. امر کے میننگ ہوتا ہے کہ وہ مرتا نہیں. جی تو میں میرے ایک دوست سے میں نے پوچھا, اس نے بتایا کہ یہ نام اگر آپ مسلمان ہوتے ہو تو آپ کو یہ نام بدلنا پڑے گا, کیونکہ وہ امر جو ہے مطلب مرتا نہیں, موت صرف اللہ کو نہیں آتی, باقی سب لوگ مرنے والے. تو یہ تھوڑا مجھے, اگر میں اپنا نام اتنا جلدی بدل لوں تو مجھے ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہو جائے. نہیں, آپ کو جی نام امر بدلنے بھائی, جی جی امر بھائی آپ کا جو نام ہے نا, اگر اس کو آپ نے جاوید نام سنا ہے کبھی؟ ہاں صحیح, سوری سر. جاوید نام سنا ہے؟ جاوید ہاں جی سنا ہے. مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں نا جاوید, اس کا مطلب امر ہی جی ہوتا ہے. امر ہے, امر کا ترجمہ ہے وہ. اچھا جی جی ٹھیک ہے, تو امر جی اور جاوید ایک ہی چیز ہوتی ہے, ایک ہی کانسیپٹ ہو گیا. تو آپ کو جیسے جاوید نام رکھا جاتا ہے تو امر نام بھی رکھا جا سکتا ہے. بالکل. جی اچھا امرجیت بھائی, کیا کہتے ہیں, کل کرے سو آج کر, آج کرے سو اب. جی جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ اسلام صحیح ہے, آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ جی میں اب مانتا ہوں. میں آفٹر اسٹڈیئنگ اسلام آئی بلیو دیٹ دیر از اونلی ون ٹرو گاڈ. بالکل. اور کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ پیغمبر بھی بھیجتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں؟ یس آئی اسٹڈیڈ اینڈ آئی بلیو کہ جو اللہ ہے وہ بھیجتے ہیں پیغمبر, مطلب کہ تو میسنجرس کو بھیجتے ہیں. تو بس آپ نے تو اب شہادہ کہنا ہے, آپ تو آپ کا جو بلیف ہے وہ تو مسلمانوں والا ہی ہے. تو انشاءاللہ ابھی کلمہ پڑھیں آپ, اور موت کا کچھ نہیں بھروسہ بھائی, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, تو اس سے پہلے کلمہ پڑھ لیں. مینس یو وانٹ ٹو سے کہ میں آئی ایم آلریڈی مسلم. یس ان دیکھیں, سینس, بس آپ کو ہاں وہ رائٹ, کرنا ہے. جو میں نے چند باتیں کہی تھی نا, دو باتیں ان میں سے ابو ذر بھائی نے آپ سے پوچھ لی کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر آپ مانتے ہیں کہ نہیں. آپ نے کہا ہاں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اس کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یس جی بفور نہیں, میرا اب یہ کی بات ہو رہی کنسپٹ ہے. نہیں تھا. جی اب میں یس آئی بلیو ٹھیک, آئی ایم مرنے کے بعد انسربل. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اپنے کرموں کی وجہ سے, کاموں کی وجہ سے. آپ اس کو صحیح مانتے ہیں نا؟ یس تو ٹھیک ہے, تو اب بچا کیا ہے؟ جب آپ نے سب مان ہی لیا تو اب آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں, چونکہ اسلام جو ہے قبول کرنا, ایک تو یہ کہ دل سے ماننا, اس کو بولتے ہیں ہم افرمیشن انگلش میں,
عربی میں بولتے ہیں تصدیق. تو تصدیق یہ دل کی بات ہے جو آپ نے اس کا اظہار کیا. دوسرے اقرار یعنی ایکنالجمنٹ. تو اب افرمیشن موجود ہے, اب ایکنالج کرنا ہے. ایکنالج کر کے آپ مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اب یہ کہ آپ اپنا نام امر ہی رکھنا چاہتے ہیں, امر رکھ سکتے ہیں, جس طرح جاوید نام ہوتا ہے. لیکن یہ کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو اسلامی زندگی گزارنی ہے. وہ اسلامی زندگی کیا ہے کہ آپ کو خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. خدا کے حقوق کیا ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے, رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے, 1 سال ہوگی اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں گے, غریبوں میں چیریٹی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر اتنی وسعت ہوئی آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اور پیسہ دیا تو آپ حج بھی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ کوئی برائی کا کام نہیں کریں گے, آپ معاشرے کے اندر کرپشن نہیں پھیلائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے بندوں کے حقوق میں آتے ہیں. تو یہ والی زندگی آپ گزارنے کے لیے تیار ہیں اور تیار ہونا چاہیے آپ کو. تو انشاءاللہ بسم اللہ کریں, آج کلمہ پڑھ لیں. اور کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ کسی کا کچھ نہیں پتا کہ زندگی کس وقت ختم ہو جائے, تو بیفور اٹس ٹو لیٹ آپ کو جو ہے اسلام میں داخل ہونا چاہیے اگر آپ اسلام کو حق سمجھتے ہیں. یس سر. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم بھی ہے تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ ذریعہ بنے گا, وہ چیز ٹھیک ہوگی. لیکن آپ ایٹ لیسٹ کیا کہ کلمہ تو پڑھیں. جی جی, ایکچولی دس از کوئی ویری بالکل بگ کوئی مومنٹ فورس نہیں فار ہے آپ کے می اوپر, اینڈ آپ کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے, کوئی دباؤ نہیں ہے. جس دن آپ اگر ابھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی پڑھ لیں, آپ ابھی نہیں تھوڑا ٹائم لینا چاہتے ہیں تھوڑا ٹائم لیجیے, سوچنا چاہے سوچیں, کوئی فورس نہیں ہے. لیکن ہماری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے. سر اسی ریگارڈ میں ایک اور کوشچن جی کہ سمجھ لیجیے جیسا میں آئی ریئلی بلیو دیٹ پیغمبر صاحب جو تھے وہ جی he was a true messenger. I really believe after reading his biography, I believe he was a true messenger. And I also believe there is one supreme God, there is one God who is worthy of worship. But still I am not doing any prayer like Muslims performing. So اگر مجھے اب ایسا ہو جاتا ہے, میرا ڈیتھ ہو جاتا ہے سر, جی تو واٹ ول مینس میں مطلب میں دل سے تو یہ مانتا ہوں, تو ایم آئی مسلم اور واٹ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ دل سے مانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ آپ دل سے کیا مانتے ہیں. تو خدا پھر فیصلہ کرے گا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ دل سے کتنا, کیسے اور کتنا سچ مانتے ہیں. یہ آپ کا اور پھر خدا کے درمیان معاملہ ہوگا. ہم آپ کو مسلمان تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ نے ہمارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا, آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اور گاڈ کا معاملہ ہوگا, ہمیں نہیں پتا. دنیا کو بتانے کے لیے دیکھیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. مثلا اگر آپ کو یہ مجبوری ہے کہ یار میں اگر کلمہ پڑھوں گا نا تو میرے گھر والے میرے اوپر ٹارچر کریں گے, میں معاشرے سے کٹ جاؤں گا, میرا بائیکاٹ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ, اس لیے میں پبلکلی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, تو یہ ایک مجبوری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے چپ چاپ کلمہ پڑھ لیا, آپ نے اسلامی زندگی گزارنی شروع کر دی, گڈ, نو پرابلم. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز آپ کے سامنے نہیں ہے, اور وداؤٹ اینی ایکسکیوز آپ سے یہ کہا جا رہا ہے, مثلا کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کلمہ پڑھو, اور آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا, تو پھر یہ کفر ہے, پھر آپ کا اسلام معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسکیوز ہے یا نہیں ہے. اوکے, دس از ویری بگ مومنٹ فار می جی اینڈ آئی ایم ایکچولی سویٹنگ اینڈ شیورنگ, گوز بمپس آر کمنگ لائک. تو اگین میں پھر کہوں گا میرے بھائی پڑھیں انشاءاللہ کلمہ, اور پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا. کیونکہ جب آپ بلیو کرتے ہیں تو پھر اس چیز کو اعتراف کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے, سب کو بتانے میں کوئی وہ نہیں ہے. جب آپ مانتے ہیں دل سے تو بولیں سکتے ہو کھل کے. جی تو بغیر کسی پریشر کے جب آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھا دیا جائے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ. نہیں, کوئی پریشر نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی پریشر. تو اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے, کہیے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ واٹ الا اللہ الا اللہ
واشہد اشہد وأشهد ان أن محمدن محمدا عبدہ عبده ورسولہ رسولہ ورسوله. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. کوئی واٹ سر لائق ورتھی آف ورشپ نہیں ہے. none is worthy of worship like that Right. None is worthy of worship other than Allah. other than Allah, And I testify and I testify that Muhammad, peace be upon that him, Muhammad, peace be upon him, is his last and final messenger. is his last and final messenger. MashaAllah, MashaAllah. ماشاءاللہ اللہ اکبر Barak. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں آج سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹیڈفاسٹنس، ثابت قدمی دے، اور یہ لمحہ لائف چینجنگ ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. اور آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آپ کے لیے یہ بہت ایموشنل موقع ہے. اور جب ایک Yes, sir, انسان I'm کو crying سچائی، right now. جی ہاں I was بالکل، running after it. I was like this. I used to think always ایک ریلیجن ایسا بھی ہے ورلڈ میں، وہ بولتا ہے کہ سب کو تم اچھا رہو، تم اچھا آدمی بنو. اس کو کیا ملتا ہوگا؟ اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں کہ وہ اللہ بولتا ہے تم اچھا آدمی بنو، اچھے انسان بنو. یہ اللہ کو کیا ملتا ہے اس میں؟ تو یہ بہت مجھے بات پسند آیا کہ مین وہ بولتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ والا کام نہیں کرو. جو انٹرسٹ لیتا ہے، بیاج لیتا ہے، آپ کو پتا ہوگا. صحیح. اور کتنا اس کی وجہ سے کتنا لوگ میں نے دیکھا ہے برباد ہو گیا. جی 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 بالکل تو یہ بالکل. اس کو کیا ملتا ہوگا کہ وہ اتنا اچھی بات بتاتا ہے وہ لوگوں اس کو. لیے کہ وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے اس کی بات مان کر. یہ ہے. تو آج آپ اس کے اتنے قریب آ گئے کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں. یعنی اپنے اس اعتبار سے کہ آج آپ کا ریکارڈ بالکل یہ کلین سلیٹ کہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے. تو آج آپ ہم سے بہتر ہیں. تو میں اس کی مبارکباد آپ کو دینا چاہوں گا، اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپیشلی میرے فادر کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جی آپ کے پیروں کو جمائے رکھے، اور آپ کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ صحیح سمجھ دے، اور آپ اس سمجھ کے اوپر چلیں. اور بہت سے سوالات، کوشچنز آئیں گے دن رات آپ کے سامنے. نیور بی ورڈ، ہم یہاں پر موجود ہیں. آپ آ سکتے ہیں اور ہم سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. Is there any contact info, sir? If I need it, I can contact. میرا ای میل تو آج کل ذرا سا بند چل رہا ہے. اگر کسی اور کا کوئی ای میل ہو تو وہ دے دیا جائے. مفتی عبداللہ منہاج صاحب آپ کا، یا عاصم افتخار صاحب جس کا بھی مجھ پر کرنا چاہتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں. پرائیویٹ چیٹ میں دے دیجیے آپ اپنا ای میل. جی کسی کا بھی ای میل دے. جی میرا دینا چاہے میرا دے دیجیے، جی چینل پر ہے. جی ہاں. ابو ذر آپ رسپونڈ کمنٹ کر کا ان کے دیجیے، میں اس چینل کو پر شو ہے. کر دیتا ہوں ابو ذر بھائی. اور مفتی عبداللہ منہاج صاحب کا بھی ای میل آپ کو مل جائے گا پرائیویٹ چیٹ میں. تو آپ ان دونوں میں سے کسی کو